وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے اس مالک کریم و اکرم کا، وہ ستار العیوب مالک جو ہمارے گناہوں، معصیت، کمیوں، غفلتوں کے باوجود ہم پر اپنی ستار العیوبی پردہ پوشی کی چادر رکھتا ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو کہا، میرے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. یہ جو کافر ہے نا، کافر ابو جہل جیسے، جو کہتے ہیں کہ اگر تیرا محبوب سچا ہے مالک تو پھر ہم پر پتھر برسا، ہم پر عذاب کر. اللہ نے فرمایا مومنوں تم سن لو میرے محبوب کی شان کیا ہے، کہ محبوب کے آنے سے پہلے جو میری رحمت کے حقدار نہیں بھی تھے، محبوب کے آنے کے بعد وہ بھی میری رحمت کے حقدار ہو گئے. تو میں تو کافروں پر اکٹھا عذاب نازل نہیں کرتا، چاہے جائے کہ ایمان والوں کی بات آ جائے. ہاں، ڈرانے اور اپنی طرف بلانے کے لیے کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ میں ہوں. تو آئیے اسی کیفیت و محبت میں یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو مدینہ کا ذکر آتا ہے، حضور کی محبت کا ذکر جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. ذکر محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و ادب و تعظیم و محبت کو سن کر ایمان والے کا دل ہلتا نہیں، یعنی مچلتا نہیں، روح تڑپتی نہیں، آنکھیں چمکتی اور جھلکتی نہیں، روح اور جسم کیفیت میں نہیں آتا، اور چہرہ حشاش و بشاش یا ان کے ہجر میں کیفیت گریہ بکا میں نہیں جاتا. تو یاد رکھیں، دیکھیں، ذرا غور کر لیں، ایمان کا چراغ باقی بھی ہے کہ بجھ تو نہیں گیا. اسی بات کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے سورہ الحجرات شریف کی آیت نمبر 3 کو اپنا مضمون بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضونہم اصواتہم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
اور ان کے ادب میں، احترام میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں۔ اب اس میں عند رسول اللہ کی جو بات آئی، خاص بات بارگاہ رسالت مآب کی بھی ہے، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے جہاں پر ذکر رسول، حدیث رسول، شمائل رسول، خصائص رسول، خصائل رسول علیہ السلام، یعنی آقا علیہ السلام کا ذکر جہاں پر ہو رہا ہو وہاں پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہاں بھی اپنی آواز اونچی مت کرو، وہاں بھی آداب نبوی کا خیال رکھو، کیونکہ اور تو کچھ نہیں، یہ تو یقین رکھو کہ تم یہاں سے ذکر رسول کر رہے ہو اور تاجدار کائنات مدینے میں اپنے غلاموں کا وہ ذکر سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو فرمایا جو ایسا کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے روضے اقدس پہ بھی جب جائیں خیال رکھیں، خیال رکھیں آواز اونچی نہ ہو۔ بلکہ ساتھی بات کہوں گا، وہ ایک ساتھی تھا، اسے کوئی ہلکا سا بھی دھکا لگتا وہ گر جاتا۔ میں نے کہا اتنی زور کا تو نہیں لگا تھا، پیار سے کہنے لگا حضور کریم ہے نا اور رب بھی کریم ہے، تو کریم کے سامنے کوئی گر پڑے نا تو اسے بڑا پیار آتا ہے۔ تو میں تو وہ پیار لینے کے لیے نظر و شفقت اور رحمت اور کرم کے لیے ایسے گر پڑا ہوں، گرا ہوں، تو یہ محبت کی علامات ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے، جن کے دل میں ادب رسول ہے، ادب تعظیم رسول ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب انسان کے دل کو تقوی والا کر دیتا ہے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ یعنی رب کی قربت والا کر دیتا ہے۔ لوگوں، اگر تم قربت الہیہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی قربت اور معیت والے بننا چاہتے ہو، اس کا نسخہ آج تک جو سب نے استعمال کیا، وہ نسخہ سیدنا صدیق اکبر نے استعمال کیا، وہ نسخہ جو سیدنا فاروق اعظم نے استعمال فرمایا، وہ نسخہ جو سیدنا عثمان غنی نے استعمال فرمایا، وہ نسخہ جو مولا علی اور مرتضیٰ نے استعمال فرمایا، وہ نسخہ کیمیا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے استعمال فرمایا، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام حسن بصری نے، ارے سارے عاشقوں نے، حضرت داتا صاحب نے، خواجہ اجمیر نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، حضور غوث پاک نے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے، ان سب کو علم بھی تھا، شریعت بھی جانتے تھے، طریقت بھی جانتے تھے، مگر جس چیز نے ان سب کو مقام، مرتبہ سب سے بلند تیزی سے کر دیا، ان میں سے ایک سب سے اہم چیز اور بنیادی سیڑھی تھی ادب و تعظیم مصطفیٰ۔ اس نسخے نے انہیں قربت الہیہ والا بنایا، جس کے اندر ادب و تعظیم مصطفیٰ نہیں، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا نام کیسے لیتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کیسے کرتا ہے، ذکر میں عمومیت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے یا اس کے لبوں پر جب اپنے محبوب کا نام آتا ہے تو اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اور وہ ان لفظوں کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے کہ ایسا لگے کہ واقعی اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اور اس محبوب خدا کا ذکر
اس رب کریم کے محبوب کا ذکر جو مالک، جو ساری کائنات کا مالک ہے، مگر خود وہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب کو سکھاتا ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے رب نے تقوی، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بخشش کے ساتھ اجر عظیم، ایک عظیم اجر ایسا ہے جو صرف ان تقوی والوں کو نصیب ہوگا، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں، ایک سوال بڑا ذہن میں آ جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ شاید اس چیزوں کا اطلاق، اونچی آواز کا اطلاق نعت پر بھی ہوتا ہے، جو اونچی آواز سے نعت پڑھتے ہیں، خطاب اتنی اونچی آواز سے کر رہے ہیں۔ اب خطاب تو تبلیغ کا ذریعہ ہے، تو اس کے اوپر بات کیا ہوگی؟ بالخصوص نعت اور درود و سلام پر ذہن میں آ گئی بات کہ پھر اس کا اطلاق تو نہیں ہو جائے گا کہیں کیا اونچی آواز سے درود و سلام پڑھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی خاموشی سے زبان اور منہ میں درود و سلام پڑھے، پڑھتا رہے، مگر اگر کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اعتراض کرنے کا حق نہ اسے ہے نہ، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بلند آواز سے قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا عمر ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سارے سن لیں میرے رب کا کلام کیسا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر آپ ذرا خفی آواز میں کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ کہا جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہا ہے نا یا رسول اللہ۔ دونوں ٹھیک۔ ہم نے جھگڑے بنائے ہوئے اس چیزوں کے، ہم نے اس پہ جھگڑے قائم کر کر اپنے اپنے فرقوں کی بنیادیں بنا دی۔ ارے تاجدار کائنات کی طرف آؤ، ہر چیز درود و سلام اگر کوئی پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھنا مقصود ہے۔ تیرے میرے والا کیا ہوتا ہے؟ درود و سلام تو درود و سلام ہے۔ کوئی اللہم صلی علی پڑھے یا کوئی شہید حالت کا سلام پڑھ کھڑے ہو کر، ہم کھڑے بھی ذکر تعظیم رسول میں ہوتے ہیں۔ آقا کے السلام کی آمد کا ذکر نہیں ہوتا کہ وہ آتے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں یار کو پابند کرنے والے کہ وہ آئیں؟ بھئی یہ کم ہے کہ ہم گناہ گاروں کی آواز سن لیں؟ اور اگر وہ چاہیں جس میں مثالی کے ساتھ جس پہ چاہے کرم فرما دے۔ آگی بات سمجھ؟ اب وہ آوازیں اور وہ آواز جس میں محبت رسول کی چاشنی نہ ہو، ادب رسول کا حیا نہ ہو، ایسی آواز جس سے آقا علیہ السلام کی شان کو اذیت، کمی، کجی، عمومیت یا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک نقص کی انداز میں پیش کیا جائے، یا ایسی آوازیں جس سے آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ کو تکلیف پہنچانا، نعوذ باللہ من ذالک مقصود، وہ آواز حرام ہے۔ ورنہ اگر آواز اونچی پڑھ کر نعت پڑھنا حرام اور منع ہوتا، حضور علیہ السلام کے دور میں 34 شناخاں ہوتے جو آقا کی نعت پڑھتے اور مجمع میں نعت پڑھتے۔ حضرت احسان بن ثابت منبر رسول پر بیٹھ کر حضور خود اپنی نعت سماعت کرتے اور صحابہ کا جھرمٹ ہوتا، تو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں گے کہ آرام سے پڑھ رہے ہوں؟ 34 نعت خاں، ہائے کیا منظر ہوگا۔ اب یہ تو وہ ہیں جو گنتی میں آ گئے، اور جو گنتی میں نہیں آئے ہوں گے، جن کا کلام اکٹھا نہیں ہو سکا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرب جیسے فصیح و بلیغ ہوں جو اپنے اپنے محبوبوں کے ایک ایک عضو پر ہزاروں شعر کہہ دیں، اور جب حبیب کی بات آئے تو خاموش ہو جائیں؟ ہائے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو بس جو اکٹھے ہو گئے وہ ہیں، اور بھی کچھ ہیں جو اکٹھے تو شعر نہ ہو سکے مگر ان کی محبت و عشق کی چاشنی پہنچی ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں دوسری بات،
آقا علیہ السلام کے دور میں ہی بلند آواز اگر کرنا مطلق حرام ہوتا تو حضرت بلال حبشی بلند آواز سے اذان دیتے. تیسری بات، اگر مطلق بلند آواز کرنا حضور کی بارگاہ میں حرام ہوتا، شرط یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نقص نعوذ باللہ من ذالک شان میں کمی یا اذیت و تکلیف کے لیے آواز نہ ہو، وہ منع ہے. وہ میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی. تو عرض کر رہا ہوں، تو اگر ایسا مطلق صرف آواز اونچی ہونے سے گڑبڑ ہو جاتی اور جائز نہ رہتا تو صحابہ کیا جنگوں میں حضور کی موجودگی میں نعرے لگاتے؟ تو وہ آوازیں جیسے ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم جب آقا کی جالیوں کے پاس جاتے ہیں، جب بالخصوص باب السلام یا باب ابی بکر سے داخل ہوتے ہیں، اپنی آوازیں بند کر لیا کریں، شور نہ کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جوش نہیں، ہوش. اللہ فرماتا ہے باخدا، ایسے عاشقوں نے کہا، اللہ نہیں کہتے باخدا دیوانہ باشد، کہ جب رب کی بات آئے تو دیوانگی میں بات کیا کرو. با محمد ہوشیار، اور جب اس کے حبیب مصطفیٰ کی بات آ جائے شرح ہوش کے ساتھ کہ تم رب کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، خیال کے ساتھ خیال کرو، ہوش. یہاں جالیوں کا ذکر آتا ہے چومنے کا، یہاں کہہ لیا کرو، مگر وہاں جا کے نہ چومو. ہمارے کیا حال ہوتے ہیں، گندے مندے آنسو کیا حال ہوں گے. اس قابل ہیں میں حضور کی جالیوں سے چوم سکیں؟ ہمارے لب اس قابل ہیں؟ کیا یہ کم نہیں سرکار نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا؟ یہ جب بھی شعر پڑھتے ہیں نا، یہ والا شعر کہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہیں یہ، کہ جب مسکرا کر دیکھتی ہیں سنہری جالیاں، تو میرا دل ایسے ایک آواز اٹھتی ہے کہ جیسے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو کبھی عشق کی آواز سے سنو، جیسے سرکار کہتے ہیں آ گئے ہیں، اوے آ گئے ہیں، پتہ لگ گیا، میں تو بلا رہا تھا تو ہی نہیں آ رہا تھا، میں تو بلا رہا تھا تو کہتا تھا میں نے نہیں بلایا، میں تو ہی دنیا میں چھوڑ کر آ رہا تھا، میں نے تو بلایا ہوا تھا. سچ بتائیں، میں اپنی ذاتی حالت تو ایسی جانتا ہوں، باقی بھی اگر پوچھوں مدینہ پاک جا کے ایسے لگتا نہیں ہم ہی دیر سے آئے ہیں، سرکار کو بڑی دیر سے بلا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے. پھر بندہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنی عمر ایسے ہی گزار دی، میں تو کہا اسے راضی کر لوں، اسے راضی کر لوں، یہ اکٹھا کر لوں. اوہو، جو مہمان نوازی، جو پیار یہاں ملتا ہے کہ لب واہ ہیں آنکھیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک اس پاک گھر کی ہے. اور مجرم بلائے آئے ہیں، ہائے. نیکوں کو ہر کوئی بلاتا ہے، عجیب بارگاہ ہے، نیک نہیں مجرم آؤ، اوے اگے آؤ، مجرم آؤ، گناہگار آؤ، سیاہکاروں آ جاؤ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاہو کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یہ کریموں کا کام نہیں، اپنے در پر پہلے کہیں آؤ لے لو اور پھر ددکار دیں. اس لیے مان میں کہتے آل حضرت مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، جنوں بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. اور فرمانے لگے ان پر سلام جن کو کساں بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. عاشقوں کی بات جدا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو وہ آوازیں جس سے محبوب علیہ السلام کو تکلیف اور جس میں حضور کی شان میں کمی، وہ بات آتی ہے. ایسی آوازیں نہیں ہم جو ذکر کر رہے ہیں اونچی آواز سے، اس سے حضور کی شان کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے بڑھانے والی؟ ہماری یہ بھی اوقات نہیں کہ ہم حضور کی شان بیان کر سکیں. ہم کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کیا ہے کہ مالک ہم نے بھی تیرے محبوب کے ذکر سے خود کو مشکبو کیا ہے.
ہم نہیں بڑھاتے حضور کی شان کو، یاد رکھیں، ہماری اوقات نہیں ہے۔ بڑھائی اس کی جا سکے جس کی بڑھانے کی صلاحیت ہو، جس کی شان رب نے بڑھائی ہو اور کہا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک ہی بات پوچھتا ہوں، کوئی رب کی بلندیوں کو جانتا ہے رب کتنا اعلیٰ ہے؟ بتائیں، آپ کی حدود اوپر نیچے حدود میں آتا ہے کہ اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا بلند؟ نہیں نا۔ تو جس کو وہ بلند کرے اس کی بلندی کا عالم کوئی لگا سکتا ہے؟ کتنا بلند کیا ہوگا اس نے کہ رب کہہ رہا اللہ کا حبیب کسی کے لیے نہیں، تیرے لیے صرف۔ تو اب یہ جو آیت آئی اس کے اوپر پھر اگلی آیت جو اگلی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرا مضمون ہے۔ فرمایا ان کے دلوں کو چن لیتا ہے۔ اس کا پہلا معنی امام اخفش نے کیا اختصھا، کہ ان کے دلوں کو مخصوص کر لیتا ہے۔ کن کے دلوں کو؟ کہ جن میں ادب رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ پھر اس کا معنی فرماتے ہیں الامتحان افتعال من محنت العدیم محنا حتی اوسعته فمعنى امتحن اللہ قلوبهم للتقوی وسعها وشرحها للتقوی۔ فرمایا اس کو لغوی معنی ہوتا ہے امتحان کا چمڑے کو کھلا کرنا، یعنی جس کے دل میں رب ادب دیکھتا ہے اس کے دل کو کھلا کر دیتا ہے تعظیم رسول کی صورت میں، اور جب کھلا ہوتا ہے تو وہیں پر اسے اپنی قربت اور معیت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ لگی، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ادب و تعظیم کرے، اور ہر ایک تقوی والا نہیں ہوتا۔ تقوی والا ہونے کے لیے مؤدب و معظم یعنی آقا کے لیے تعظیم والا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے، ہائے 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 یار عجیب لوگ ہوتے ہیں عاشق بھی، فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کا عادی ہو جائے، خوگر ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں امتحانا فلان لامری کذا، ارے یار وہ تو اس چیز کا عادی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب اللہ فرما رہا ہے جو سمجھ لگی کہ جس کو ادب رسول کی اور چاہت اور محبت اور تعظیم رسول کی عادت پڑ جاتی ہے، جسے عادت پڑ گئی، جس کو عادت پڑ گئی، رب کہتا ہے میں اسے اپنی قربت عطا کر دیتا ہوں۔ لوگوں دیکھیں نا، جن جن کو آقا کی عادت پڑ گئی تھی رب نے انہیں کیسے قریب کر لیا ہے۔ ہائے ہائے کیسے قریب کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال نچھاور کیا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ جب نچھاور کیا غزوہ تبوک کے موقع پر پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا اچھا، بیٹھ گئے، بوری کا لباس پہنا ہوا ہے، ببول کے بٹن لگے ہوئے ہیں، اور جبرائیل امی آ گئے اور آ کر عرض گنا ہوئے یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام بھیجا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور پوچھا ہے ہم سے راضی ہے؟ ہم سے راضی ہو؟ رب پوچھ رہا ہے، جس کو اقبال نہیں کہتے خود ہی کو کر بلند اتنا، عشق و محبت رسول خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو وجد میں آ گئے، کہنے لگے انا ربی رادن، انا ربی رادن، انا ربی رادن، مالک میں تجھ سے راضی ہوں کہ تو نے مجھے اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ میرا نصیبہ رب جن کو سلام بھیجے، تو کیا پتہ لگا جو محبت اور ادب رسول کے عادی ہو جاتے ہیں رب انہیں سلام بھیجتا ہے، ہائے ہائے، انہیں قربت مل جاتی ہے، انہیں معیت مل جاتی ہے، انہیں سنگت مل جاتی ہے، انہیں چاہت مل جاتی ہے۔
اس وجہ سے پتہ نہیں حضرت فاروق اعظم نے اور سیدنا صدیق اکبر نے کتنا ادب کیا کہ آقا نے ہاتھ تھام کے کہا لوگوں سنو ہم دنیا میں بھی ایسے ہیں اور حشر و قیامت میں بھی ایسے اٹھائے جائیں گے. کیا مقام ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ادب رسالت معاف کو کرنا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جن کو یہ کیفیت مل جاتی ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو احادیث سنانا چاہتا ہوں. فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر بن حزیم آپ فرماتے ہیں حضور کے ایک انصاری صحابی تھے حضرت خبیب انصاری. آپ کو کسی طریقے کار سے کافروں نے گرفتار کر لیا, کوئی وجہ تھی, گھیر لیا, پکڑ لیا, اور آپ کو پھر ایک خاص مقام پر جمگٹے کے اندر آپ کو اکٹھا کر کے انہوں نے اذیتیں دینا شروع کی. حدیث کے لفظ ہیں کہ ان کے گوشت کو, ان کے جسم کے گوشت کو وہ ٹکڑے کرتے تھے, پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو کھجور پر لٹکا دیتے. تو شہید کرنے سے قبل مشرکین قریش نے کہا خبیب کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ ہوتے؟ آپ نے جب یہ جواب سنا حالت دیکھیں, گوشت درختوں پہ لٹک رہا ہے, ان کا لٹکا دیا گیا ہے, جسم سے گوشت نکل چکا ہے, زخم سے گلے پڑ چکے ہیں. فرمانے لگے واللہ ما احب انی فی اہلی و ولدی وان محمدا شیک بشوکۃ ثم نادى یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام کر رہا ہوں اور میرے آقا مولا کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور میں چین سے بیٹھا رہا ہوں. مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس عالم میں بھی کوئی کانٹا بھی میرے محبوب کے قدموں میں چبھ جائے اور مجھے بے چینی نہ ہو. تو میں کیسا عاشق, کیسا پیار والا, یہ کہہ کر زور سے آواز دی یا محمد. ہائے ہائے ہائے, تاجدار کائنات کو پکارا. اس روایت کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے, اس روایت کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے, اس روایت کو امام اسقلانی نے روایت کیا ہے. اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے میں نے اللہ کی قسم ایسی قوم نہیں دیکھی جو اپنے سردار سے, اپنے آقا سے, اپنے مولا سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتی ہو جیسے مصطفیٰ کے اصحاب اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ سے کرتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی محبت میں عالم ہے ان کا. حضور کے ایک صحابی ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہوا کہ وہ دوسرے صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آقا علیہ السلام بھی ساتھ تھے, تو مسجد سے کسی کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. آواز آئی, دوسرے صحابی نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی ریاکار ہے جو اتنی بلند آوازی سے ذکر کر رہا ہے. اللہ کریم آسانی نیچے بھی تو سنتا ہے, پستی میں بھی تو سنتا ہے, یعنی خاموشی میں خفی بھی تو سنتا ہے. حضور کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے انہ واہ, چھوڑ دو وہ اللہ کا مست ہے. جب یہ بات ہوئی کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین, دو چادروں والے, حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین کا وصال ہوا. تاجدار کائنات حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں جب ان کی قبر کھودی گئی تاجدار کائنات نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اور قبر کھودنے کا حکم دیا. ابو بکر و عمر تم نے اس کی قبر کھودنی ہے. ان سے قبر کھدوائی,
اور کھدوانے کے بعد خود تاجدار کائنات ان کی قبر میں لیٹے، جیسے کہہ رہے ہو مٹی اب تو میں آ گیا ہوں، میں آیا ہوں، میں نے مس کر دیا ہے محبوب اس زمین کو، مالک اس مٹی کو کہنا میرا عبداللہ آ رہا ہے، حیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب یہ منظر دیکھا نا، حضور ان کی قبر میں لیٹ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حضور کی لجپالی دیکھ کر میں یہ دل میں اللہ سے کہنے لگا، مالک کاش آج عبداللہ ذوالبجیدین کی جگہ میں ہوتا اور میری میت ہوتی اور قبر میں یوں میرے آقا مجھ پر لجپالی کرتے اور خود قبر میں تشریف فرما ہوتے۔ بتانا چاہتا ہوں جن سے حضور پیار کریں آپ بھی پیار نہیں کرتے، حضور بھی اپنی امتیوں سے ڈٹ کر پیار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کمی ہے، ہم نے کبھی پلٹ کر دیکھا نہیں۔ جن کو یہ کیفیات مل گئی ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور اپنی حجامت کروا رہے ہیں، حجامت ہو رہی ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک اور منہ مبارک کو ہاتھوں میں لو؟ لکھا ہے کہ مجھے بھی دکھا دیں آیت میں کہیں لکھا ہو۔ مگر کچھ چیزیں عشق خود ہی سیٹلمنٹ کر دیتا ہے، نہ رب روکتا ہے نہ حبیب روکتا ہے۔ وہ بیٹھے تھے منا کے میدان میں، تاجدار کائنات حجامت کروا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے طواف نہیں ہو رہا حضور کا، ایسے لگ رہا ہے۔ دیکھیں نا ایک بھی بال نہیں گر رہا، ہر ایک حضور کے بال کو لے رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی بال بچ گئے تو حضرت ابو طلحہ کو حکم دیا جاؤ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اور حضرت عبیدہ سلیمانی کہتے ہیں، فرمایا کاش اگر میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہو تو زمین کے سونے چاندیوں سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ اور حضرت ام سلیم کیا کرتی، جو مدینے میں بیمار ہوتا آقا کے وصال کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت بیمار ہے، حضرت ام سلیم اس منہ مبارک کو پانی میں گھول کے دیتی، رب اس کے صدقے شفا یابی عطا فرماتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم ہے۔ پھر جن کو عادت پڑ گئی حضور کی، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، ہر ایک کی جرت کی بات نہیں تھی۔ روایت میں آتا ہے یہ دو ہستیاں خاص طور پر حضور کے سامنے بیٹھتی، حضور انہیں تکتے، یہ حضور کو تکتی، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے اور یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے۔ لوگوں کیا لوگ ہوں گے، کیا عالم ہوگا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و چاہت و لجپالی، کل میں نے یہ واقعہ سنایا، آج پھر آپ کو سناتا ہوں۔ تاجدار کائنات کے لعاب دہن کا واقعہ ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام عاصم نے روایت کیا، اور وہاں سے ام عاصم عتبہ بن فرقد کی زوجہ تھی۔ وہ فرماتی ہیں صحابی رسول حضرت عتبہ کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جو دوسری بیویوں سے عمدہ ہو، اور ہم دیکھتے کہ عتبہ ہمارے خاوند کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، مگر ان سے ایسی خوشبو آتی، ایسی خوشبو آتی کستوری و عنبر سے بڑھ کر کہ ایسی خوشبو ہم نے سونگھی نہ ہوتی۔ ہم نے ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی عطر استعمال کیا ہو، کیا وجہ ہے، اتنی خوشبو آپ کے جسم سے کیسے آتی ہے؟ کہنے لگے مجھے شادی سے پہلے، آپ سے جب شادی نہیں ہوئی تھی، مجھے الرجی ہوئی، جلدی پرابلم ایسی ہوئی کہ مجھے پھنسی پھوڑے نکل آئے۔
اب پھنسی پھوڑوں کا علاج بھی میرے مصطفیٰ نے کرنا ہے. ہائے 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 ہائے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں تے تنگ آ گیا ہوں, مجھے پھنسی پھوڑے نکل آئے ہیں, کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھنسی پھوڑے ہیں, چلو اپنے کپڑے اتارو. اور کہتے ہیں میں نے اپنی رانوں کو یعنی جو حصہ سطر کا تھا وہ ڈھانپ لیا, اور آقا علیہ السلام پڑھتے گئے اور پھونک مارتے, اور حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ساتھ اس کے آتا گیا, اور حضور میرے جسم پر پھیرتے رہے. جہاں جہاں ید مصطفیٰ پھرتا تھا وہیں وہیں شفا شروع ہو جاتی تھی, ٹھیک ہو جاتا تھا. بس وہ پھنسی پھوڑے تو چلے گئے مگر خوشبو رسول پھر کبھی جسم سے گئی نہیں. عاشقوں, اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے یہ خوشبو ان کی نسلوں تک برقرار رہی. ارے ان کی خوشبو کہ چند لمحے ہاتھ لگ جائے وہ خوشبو ختم نہیں ہوتی. چہ جائے کہ یہ ذہن میں آئے کہ آقا ختم ہو گئے, یہ ذہن میں آ جانا ابد ہے. آؤ آج بھی تاجدار کائنات کی عطائیں جاری ہے, آج بھی حضور کی بارگاہ سے وفا کر کے دیکھو, آج بھی اپنی زندگیوں کو بارگاہ مصطفیٰ اور حضور کی زیارت کی طلب کا عادی بنا کر دیکھو. جو کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں آج بھی فقیر بن کر, مانگت بن کر, بھکاری بن کر اور مخلص بن کر خیر مانگتا ہے, آج بھی ہیں جنہیں خیر ملتی ہے اور قیامت تک آتے رہیں گے, مگر خیرات مصطفیٰ بند نہیں ہوگی. وما علیہ الا البلاغ.